محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک عبرت کی جگہ ہے، یہاں دل لگانا اچھی بات نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی اس کا واقعہ میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں۔ جب نشانیاں پورا ہو جائیں گی، جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، جس سے تمام مسلمانوں کی موت ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا، یعنی قیامت آنے سے پہلے، یعنی کوئی 20 برس، کوئی 15 برس سے کوئی نہ ہوگا، یعنی 40 برس سے کم کے کوئی نہ ہوگا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم کا عمر کا کوئی نہ ہوگا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یعنی جس وقت اللہ کہنے والا دنیا میں کوئی نہ رہے گا، اس وقت آپ سمجھ لیجیے قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب آ گیا ہے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لپتا ہوگا اور کوئی کھانا کھاتا ہوگا، گرد سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی، یعنی بہت سخت گرج والی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کی سور کی آواز اتنی سخت ہوگی، اتنی کڑک ہوگی کہ لوگ ان کی آواز، سور کی آواز سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور سب مر جائیں گے۔ پھر زمین و آسمان، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ واحد حقیقی کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت سوائے اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالی چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کرے گا، دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی دنیا میں تم نے کیا کیا ہے، کتنا اچھائیاں کیا ہے، کتنا برائیاں کیا ہے، سب میزان عمل پہ تولنے کے لیے لایا جائے گا۔ ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و جزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ جمی تابع کی ہوگی، سورج نہایت تیزی سے سر سے بہت قریب ہوگا۔ گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بازوں کے منہ سے باہر نکل آئیں گے، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے منہ تک۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا، 50,000 برس کا وہ دن ہوگا، اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے کہ کوئی بخشوا دے، لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دے اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ،
یعنی ہر نبی کی امتی اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے، مگر اکثر بیشتر کہیں گے کہ ہم کسی دوسرے کے پاس جاؤ، اور فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے کہیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو کیا کہنا چاہو گے، سناؤ پاؤ گے، شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے ہو جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کا اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے، یعنی جسم کا پورا حصہ بولے گا کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، آنکھ بھی بولے گا میں نے اچھائی دیکھا یا برائی دیکھا، ہاتھ بولے گا کہ میں نے اچھا پکڑا برا پکڑا، یعنی جسم کا ہر حصہ اللہ نے بولنے کو طاقت دے گا، وہاں کوئی کسی کو نہیں کہے گا، جسم کا پورا حصہ گواہی دے گا، بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے، زمین کے کسی حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے اعمال پوچھے جا رہے ہیں زندگی بھر کا، سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہے، اس بے کسی کے وقت دستگیر بے کسا حضور پر نور محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ وفات، موت، اولین اگلے آخرین، پچھلے جزا بدلہ، بیچار عمل، نیکی بدی تولنے کے ترازو، صالحین نیک لوگ دستگیر مددگار، جلد فیصلہ ہو، یعنی حساب ہو جائے اور جنت یا دوزخ جو ملنی ہو مل جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دوزخیوں کی صف کے پاس ایک جنتی گزرے گا، حدیث شریف میں ہے کہ دوزخیوں کے لائن کے پاس سے ایک جنتی گزرے گا، اسے دیکھ کر ایک دوزخی کہے گا اے صاحب، اے انسان، کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک بار پانی پلایا تھا، جس نے آپ کو ایک بار کھانا کھلایا تھا۔ اور کوئی دوزخی کہے گا کہ میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا یا آپ کی کسی نیک کام میں آپ مدد کیا تھا۔ وہ جنتی اس کی شفاعت کریں گے، اس دوزخی کو جنت میں داخل کرائے گا۔ رواہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لمحات میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ گنہگاروں بدکاروں نے اگر دینداروں پرہیزگاروں کی مدد و خدمت کی ہے تو آخرت میں اس کا نتیجہ پائیں گے، یعنی جو شخص دنیا میں کسی کا اچھا کام کیا ہے، کسی کا اچھائی کی طرف کسی کا اچھائی کو راستہ دکھائے، کسی نے نیک کام کیا ہے، کسی کی کوئی خدمت کیا ہے تو اس کا جزا پائیں گے، اس کا صلہ پائیں گے۔ اتنا تعلق بھی پہنچائے گا تو رشتہ دوستی محبت عقیدہ کیوں نہ کام آئیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی امت میں سب سے پہلے جن لوگوں کی میں سفارش کروں گا وہ میرے اہل بیت ہوں گے، پھر درجہ بدرجہ اور قرابت داروں کی، حفاظ قرآن کے حافظ لوگ، حجاج حاجی لوگ۔ شفاعت کی بعض صورتیں، حضور علیہ السلام کی شفاعت کئی طرح ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے حضور کی شفاعت سے، حضور کی سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے، اور گنہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے وہ حضور کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے، جنتیوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کرائیں گے۔ تو محترم ناظرین، اللہ نے اس دنیا میں ہم لوگوں کو بھیجا ہے، سمجھ لیجئے دنیا ایک کرائے کا مکان ہے۔ آج ہم لوگ دنیا میں کرائے کے مکان کی طرف ہیں، 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال،
جتنے بھی زندگی اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح راستے پہ گزاریں، اللہ اور اس کے نیک راستے پہ گزاریں۔ جو ملا ہے اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور چھوڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں نہ موت ہوگی، جو جنت میں پہنچ جائے گا وہاں موت نہ ہوگی، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس دنیا میں سچا اور پکا نمازی بنائے، اور ہم سب مسلمانوں کو جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔